बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो मुख्तलिफ़ केसेस में 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक जो केसेस हैं उससे मुतल्लिक वो मुल्ज़मान हैं, तो उनको अदालत में पेश किया गया था और दौरान पेशी उनकी हालत ख़राब हो गई और 1112 को रेस्क्यू को बुला के उनको वहाँ से ले जाना पड़ा। असल मसला क्या हुआ और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गैर इंसानी सलूक का, उसकी हकीकत क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे सोशल मीडिया की जो मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान में वर्चुअल जो दफातर बनाने के हवाले से जो अहम एक पेशरफ्त सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे महकमा एक्साइज के डायरेक्टर, उनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हुए अपनी प्राइवेट गाड़ी पर वो उसमें मुलव्वस पाए गए हैं और वो ख़ुद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का प्रोटोकॉल हासिल कर रहे हैं। उसका क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सोशल मीडिया कंपनियों के हवाले से जो अहम तफसीलात सामने आई हैं, पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर हैं जो IT को देखते हैं उनकी जानिब से कहा गया चूँकि पाकिस्तान में दफातर नहीं है, ना यूट्यूब का दफ्तर है, ना गूगल का दफ्तर है, ना ट्विटर का कोई दफ्तर है, तो पाकिस्तान में दफातर नहीं हैं। इसके ऊपर बहुत दफ़ा जब इन्होंने टिकटॉक बंद किया था, एक दफ़ा यूट्यूब बंद हुआ था, फेसबुक बंद हुई थी, तो उस पर फिर जब अदालतों में केसेस जाते थे तो अदालतें ये सवाल पूछती थी कि आपने इनके जो दफातर हैं वो खोलने के हवाले से क्या किया है, आप क्यों नहीं उन कंपनियों को कहते कि वो पाकिस्तान में दफातर खोलें। उसमें फिर डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में काफ़ी हद तक हुई थी और अब आके सोशल मीडिया कंपनियां और वजारत IT के दरमियान पाकिस्तान में वर्चुअल ऑफिस के क़याम पर इत्तफाक हो गया है और वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी शुदा सोशल मीडिया रूल्स को हतमी शक्ल भी दे दी है। सोशल मीडिया कंपनियां पाकिस्तान में दफातर खोलने की बजाय वर्चुअल दफातर बनाएंगी। वर्चुअल दफातर में सोशल मीडिया कंपनियों का नुमाइंदा 24 घंटे दस्तयाब होगा। कंपनियां हुकूमत पाकिस्तान की शिकायत पर फौरी प्रोसेस करेंगी। हुकूमत पाकिस्तान की सोशल मीडिया रूल्स कमेटी ने मुतनाज़ मवाद को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। रेड लिस्ट में शामिल मवाद फौरी हटाना होगा, येलो लिस्ट में शामिल मवाद शिकायत के 72 घंटों में हटाना लाजम होगा और इसी तरीके से मामूल की शिकायत के मवाद को ग्रीन लिस्ट में रखा गया है। हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अलग अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी बल्कि PTA ही सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगी। सोशल मीडिया कमेटी ने रूल्स में तजवीज़ सज़ाओं को बरकरार रखने का भी फैसला किया है। अब इसमें जो वर्चुअल अगर दफातर बनाए जाते हैं तो वो वर्चुअल दफातर मेरे ख़्याल में तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी और ये ना होने के बराबर होगा और इसके ऊपर मेरे ख़्याल में जो मकसद हासिल करना चाहते थे वफाकी हुकूमत तो शायद को मकसद हासिल कर ले और कंपनीज इस तरीके से आपके रूल्स पर नहीं जो पोस्टें हैं वो हटा देंगी या आप कहें कि जी आपके जो बनाए गए रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। मुझे नहीं लगता। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इत्तेफाक हो गया, लेकिन शायद ये भी वैसे ही इत्तेफाक है जैसा IMF के साथ इनका हर दूसरे दिन होता है और उसमें से निकलता कुछ नहीं है, तो ये भी कुछ उस तरह का ही इत्तेफाक लग रहा है। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज के डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से जालसाजी की जा रही है और उस पर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी शुरू की गई है और उस इंक्वायरी में बहुत अहम तफसीलात भी सामने आई हैं और ये मामला काफ़ी अब हाईलाइट हो चुका है। इसके ऊपर समा न्यूज़ के एक नुमाइंदे हैं, उन्होंने पहले एक काम किया था और उन्होंने इसके ऊपर एक स्टोरी की थी। उसके बाद फिर ये मामला जब DG एक्साइज के पास गया, DG एक्साइज ने बाकायदा इसके ऊपर जो काम शुरू किया और इंक्वायरी की और उसमें ये बात साबित हुई कि ये इस सारे मामले में मुलव्वस पाए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की नाम से एक नंबर प्लेट जारी होती है और चूंकि एक्साइज ऑफिस नंबर प्लेट जारी करता है तो जो जजेस की गाड़ियों के लिए और फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए अलग नंबर प्लेट्स हैं, सिविल जजेस के लिए अलग हैं और उसकी एक पूरी सीरियल होती है। फिर हाई कोर्ट के जजेस का तो मामला ही अलग है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नाम की जो गाड़ी थी, जो नंबर प्लेट थी, वो एक डायरेक्टर हैं एक्साइज के, उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी पर लगाई हुई थी। उस प्राइवेट गाड़ी पर लगा के वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का। जब इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में उन्होंने ये प्ली ली, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो नंबर प्लेट है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की नाम पर रजिस्टर नहीं है और उसकी कुछ तफसीलात भी उन्होंने
یہ ڈائریکٹر ہیں محکمہ ایکسائز کے محمد آصف، انہوں نے یہ سارے غیر قانونی کام کیا ہوا تھا۔ دانش منیر ہیں سما ٹی وی کے رپورٹر، ان کی جانب سے اس کے اوپر پہلے کام کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہلم کے نام کی جو نمبر پلیٹ تھی وہ استعمال ہو رہی تھی اور اس کا باقاعدہ نمبر بھی آیا ہوا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل جو ڈی جی ایکسائز ہیں محمد علی، انہوں نے اس کے اوپر کارروائی شروع کی اور سیکرٹری ایکسائز پنجاب مسعود مختار نے معاملے کی چھان بین شروع کی، تو اس پر یہ بات سامنے آیا کہ متعلقہ نمبر کے خالی ہونے والا پیرا جو ہے وہ ڈائریکٹر ایکسائز سے دوبارہ سوال کیا کہ اس ریکارڈ میں تو یہ نمبر آپ کے نام بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو گاڑی کا نمبر ہے جو میں نے لگائی ہوئی ہے وہ خالی نمبر ہے۔ تو اس سے سوال پوچھا گیا کہ چلیں فارجی سے کا فارگومنٹس وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی نہیں ہے تو وہ تو آپ کی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے یہ غیر قانونی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ایکسائز ریجن سے لاہور محمد آصف نے پرائیویٹ گاڑی پر جعلی سرکاری نمبر پلیٹ لگا رکھی ہے۔ قانونی پہلیوں سے بات کی جائے تو ڈائریکٹر ایکسائز محمد آصف پر جعل سازی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم پینل کوڈ کی بات کریں تو خود کو سیشن جج ٹوبہ ٹیک سنگھ یا سیشن جج جہلم ظاہر کرنا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 416 کی اور 419 کی خلاف ورزی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پرسونیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ آپ خود کو ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کسی کچھ اور ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی وکیل نہیں ہے لیکن اس نے وکلا کی یونیفارم پہن کے عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، کوئی پولیس افسر نہیں ہے لیکن پولیس کی یونیفارم پہن کے وہ پولیس والا بن جاتا ہے اور شو کرواتا ہے، یا کوئی جج بن کے شو کرواتا ہے، یا کوئی اسی طرح جیسے جعلی نمبر پلیٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، تو یہ جو پینل کوڈ کے تحت ایک سنگین جرم ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ اب آگے چلائی جا رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اور یہ اس کے اوپر جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈی جی نے ایکشن لیا ہے اور ڈی جی نے باقاعدہ انکوائری شروع کر دی ہے، اور اس معاملے پر یہ جو کیس ہے یہ آگے چلے گا۔ لیکن یہ معمول کی بات ہے، اور جو ہمارے جس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے رہا ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص عام شہری جس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس حد تک ایسے معاملات سامنے آتے ہیں اور انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ایک غیر انسانی جو سلوک روا رکھا گیا جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ملزمان تھے اور کارکنان تھے۔ عام روٹین میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں سیشن عدالت میں یا کچہریوں میں بخشی تھانے بنائے ہوتے ہیں، وہاں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ جو پنکھا وغیرہ لگائیں۔ پنکھا وغیرہ لگاؤ تو وہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ کوئی انتظام کیا جائے۔ جب تک عدالتوں میں پیشیاں ہوتی ہیں تو 100 چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، 200 کا قیدیوں کو اس میں بند کر دیا جاتا ہے، پھر باری باری جس کا کیس ہوتا ہے اس کو لے جاتے ہیں، پھر اس کو واپس لے آتے ہیں، پھر دوسروں کو لے جاتے ہیں۔ اس کو بخشی تھانہ کہتے ہیں۔ یہ ہر عدالت کے احاطہ عدالت میں ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فار دی ٹائم بینگ جب تک پیشی کا ٹائم ہے تو تب تک قیدی وہاں پہ رہتے ہیں، جیلوں سے گاڑیوں پر آتے ہیں، وہاں ان کو بند کیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر جیسے جیسے کیس کی کال ہوتی ہے یا جس کے کیس کی پیش ہونا ہوتا ہے اس کو لے جاتے ہیں۔ وہاں پر تو بڑی میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے۔ عام روٹین میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وکلا جو ہیں یا ان کے جو کلرک ہیں وہ فیملیاں جو کھانا وغیرہ لے کر آئی ہوتی ہیں وہ بھی بخشی تھانے میں ان کو مل جاتا ہے، اور ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، کیس کی ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسداد دہشت گردی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک اسپیشل لا ہے، اور اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں تو اس پر پھر بہت زیادہ سختی ہے۔ وہی ہوا جو گرمی لاہور میں جس طریقے سے پچھلے 3-4 دن سے شدید گرمی ہے، تو ایسے میں وہاں پر بخشی تھانہ میں جو ملزمان تھے ان کو بند کیا ہوا تھا، اور لمبی جو ہے وہ سماعت چلتی ہے۔ اگر ضمانت ہے وہ 10 ملزمان کی ہے تو ایک وکیل اس کے اوپر آرگومنٹس کرتا ہے، تو وہ جب تک ضمانت کی سماعت چلتی ہے وہ تب تک بخشی تھانے میں رہتے ہیں۔ بجلی لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے، ملک میں جو حالات ہیں اللہ معاف کرے خوفناک صورتحال بن چکی ہے، تو وہی حالات پھر جو کچہریوں کے ہیں، تو ایک تو وہاں بجلی نہیں تھی، دوسرا انتظامیہ کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہاں پر وہ ٹھنڈا پانی رکھ دیں، اور یہ تو ویسے ہی انسانی بنیادوں پر۔ اور قیدیوں کے جو حقوق ہیں اگر ہم اسلامک لا کو پڑھیں تو کتنے زیادہ حقوق ہیں۔
تو وہاں پانی اویلیبل نہیں تھا۔ اب جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے، میڈیا رپورٹس کا، جو ہمارے وہاں پر دوست موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر پانی موجود نہیں تھا اور گرمی تھی شدید، حبس تھا اور بجلی نہیں تھی اور بجلی بند تھی اور پنکھے وغیرہ بند تھے، تو وہ تو اتنا کنجسٹڈ سا روم ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ، تو اس میں پھر بہت سارے جو ملزمان تھے انسداد دہشت گردی عدالت میں وہ وہاں باقی بھی ملزمان آئے ہوتے ہیں، صرف پی ٹی آئی کے کارکنان تو نہیں ہوتے، باقی بھی جو دہشت گردی کے مقدمات کے ملزمان ہوتے اکٹھا رکھا جاتا ہے، تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد پھر 1122 کی 4-5 ایمبولینسز آئیں۔ وہ عمران خان نے بھی ویڈیو ایک وائرل کی اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ گردش کر رہی ہے، جس میں ان کے ہاتھ پاؤں وہ جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے اس وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، اور ان پر اٹیک ہوا گرمی کا، جس کی وجہ سے پھر ایمبولینسز کے ذریعے ان کو وہاں سے لے جایا گیا اور پانی ڈالتے رہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ ان کا مقدمہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ عدالتوں کے اوپر ہے۔ عدالتوں نے اگر تو وہ گناہگار ہیں تو عدالتیں ان کو سزا دیں گی، وہ بے گناہ ہیں تو عدالتیں ان کو رہا کر دیں گی، لیکن ان کا خیال رکھنا، اور یہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے، ان کو فی الفور ایکشن لیتے ہوئے انتظامیہ کے لوگوں کو معطل کرنا چاہیے تھا۔ یہ اتنا غیر انسانی سلوک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو ختیجہ شاہ تھی میرے خیال میں، جو ان کو گاڑی پہ لایا گیا تو وہ گاڑی دھوپ میں کھڑی تھی اور 2-3 گھنٹے وہ گاڑی کے اندر بند تھی، دھوپ پہ گاڑی کھڑی تھی، تو وہ وہاں پہ ان کی جو طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ چھاؤں پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا، اور اس سے کیا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے عدالتی یا جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا نظام ہے وہ دن بدن مزید اس کے اوپر سوالات اٹھتے جا رہے ہیں، اور جو بھی کوئی قیدی ہو، جو بھی جس طریقے سے آپ اس کے ساتھ آپ نے اس کو رائٹس دینے ہیں جو اس کے بنتے ہیں، جو ابھی تو وہ ملزم ہے، ابھی تو جرم ثابت ہی نہیں ہوا، تو جب تک جرم ثابت نہ ہو تو تب تک تو اس کے جو رائٹس ہیں اس کو آپ سلب بھی نہیں کر سکتے، اور جرم ثابت ہونے کے بعد بھی جو اسپیسیفک لاء نے ان کو رائٹس دیے ہیں جینے کا، جب تک ان کو سزا ان کی مکمل نہیں ہوتی تو ان کی کھانا پینا، ان کا جینے کا جو حق ہے وہ ان کا زندگی کا وہ ضروری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کی جانب سے اس سارے معاملے پر ابھی تک چونکہ میڈیا کے اوپر یہ بات نہیں آئی، تو کیا کوئی انکوائری ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا اس معاملے کے اوپر کوئی فردر کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔